یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر سرکش شیطان، شیطان کا معنی تو ہم نے بتا دیا آپ کو، مرید، مرید کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ مریدہ یا مرادو، یعنی اس کا بنیادی طور پر جو اس کا معنی ہے مریدہ کا، یعنی التجرد، التجرد یعنی کوئی بھی مطلب چیز ہے جیسے اس کا آپ چھلکا نکال دیتے ہیں، یا جو ہے انسان کے جو بال اگنے کی جو جگہ ہے، انسان کے بال چاہے وہ سر کے ہوں، چاہے وہ انسان کے جو چہرے پر جو ایک مرد کو جو داڑھی آتی ہے، بال اگنے کی جگہوں کے اوپر کا جو حصہ ہے نا، اس کو عربی زبان میں جو ہے یعنی اس کے لیے فعل آتا ہے مرادہ، مرادہ کا فعل آتا ہے، التمرد اسی سے ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کی بھی، جیسے کہ میں نے ابھی شیطانہ کا جو میں نے معنی بتایا، مرادہ کا بھی معنی عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ مثلا آپ دیکھو امرد، امرد عربی زبان میں کہتے ہیں شاب، اس شاب، الشاب لم تبدو لحیتہ، یعنی اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کے ابھی ابھی بال نہیں نکلے ہیں، مطلب داڑھی کے بال نہیں نکلے ہیں ابھی، اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ مطلب اس کا التجرد دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی بال سے خالی ہے اس کا گال، اس کا جو گال ہے، اس وجہ سے وہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو زمین ہے یا درخت ہے، کہا جاتا ہے شجرۃ مرداء، شجرۃ مرداء، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ درخت جس کے ڈھالیاں نہیں ہیں، جس کے اس میں پھول نہیں ہے، بس سوکھا موکا درخت ہے اور ایک ہی طرز پر ہے، اس درخت کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ مرادہ اس زمین کو کہتے ہیں، یعنی رملۃ منبطحہ، ایسی زمین کو کہتے ہیں لا نبت فیہا، جس میں کوئی مطلب یعنی ریگستان میں کبھی آپ نے دیکھا کہ پھل مطلب پودے ہیں، گھاس ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ تو اس زمین کو بھی جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ بلکہ التمرد اس عمارت کو بھی کہا جاتا ہے جو البناء الطویل، جو بہت لمبی عمارت ہے اور ایک ہی انداز کی، جس میں کوئی مطلب زائد چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اس درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں نہیں ہیں، ایک ہی شکل کا ہے درخت، عمارت ہے وہ۔ اس وجہ سے تم عربی زبان کی وسعت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے استعمالات بتا رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ التمرد، مطلب ہے کہ کل عات، کل عات، ہر سرکش انسان، کیوں اس کو مارد یا مرید کیوں کہا جاتا ہے سرکش انسان کو یا شیطان کو اس کی صفت کے طور پر، کہ شیطان میں خیر تھوڑی نہ ہے، سراپا شر ہے اس کے اندر، تو اسے مرید یا مارد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لتجردہ عن الحق، حق سے بالکل وہ خالی ہے، لتجردہ عن الخیر، وہ خیر سے مکمل خالی ہے، خیر نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں، اس وجہ سے اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہوئے یعنی وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ النمل کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ملکہ سبا آتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجہ وکشفت عن ساقیہا، جب ان سے کہا گیا کہ بھی ادخلی الصرح، محل میں داخل ہو جاؤ، فلما رأته حسبته لجہ، لجتن کہتی ہیں عربی زبان میں یعنی پانی کی گہرائی کو، جیسے مثال کے طور پر سمندر ہو جاتا نا، آپ کنارے پر جائیے، جیسے انسان سمندر کے یعنی ساحل پر رہتا ہے تو سمندر کیسے شروع ہوتا ہے؟ یعنی آدمی جاتا ہے اندر تھوڑا تھوڑا تھوڑا، ایسا تو نہیں نا کہ بھائی کہ جو ہے مطلب ساحل ہے تو اچانک وہیں سے گہرائی بالکل انتہائی گہرائی شروع ہو جاتی ہے، کیا دھیرے 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 کر کے نیچے جاتا ہے آدمی نا، تو اس کے لیے جو ہے نا الگ لفظ آتا ہے عربی زبان میں، لجیون کا لفظ آتا ہے اسی کے لیے، مطلب جو دھیرے 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 اندر جاتا ہے آدمی۔ تو ایک ہوتا ہے غور، وہ جو ہے مطلب اچانک جو ہوتا نا کہ بھئی یہاں ہم نے ایک بند باندھ دیا ہے، یہاں سے گہرائی وہی ہے جو یہاں تک بھی گہرائی ہے۔ سوئمنگ پول میں جیسا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ایک جو مرحلہ بمرحلہ رکھتے ہیں، اس کے لیے لجیون کا لفظ آتا ہے۔ تو حسبتہ لجہ، جیسے ہی اس نے اس کانچ کو دیکھا جو عمارت بنی ہوئی ہے، جو مطلب صفائی ہے، یعنی سبحان اللہ، غور کرنے کی بات کیا ہے معلوم، کہ حسبتہ لجہ یعنی فلما رأتہ حسبتہ لجہ وکشفت عن ساقیہا، یعنی اس خاتون نے اپنے پنڈلیوں پر سے کپڑا نکال دی اس نے کہ جو ہے میرے پیر بھیگ نہ جائیں، میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں، یعنی ایسے نہیں کہا اس عورت نے کہ کیا کاریگری ہے، بالکل جو ہے پانی لگ رہا ہے، ایسا نہیں، پانی ہی سمجھ گئی، اتنی صفائی۔ دو چیزوں میں غور ہے نا، کوئی کسی چیز کو دیکھ کے بتائے کہ بھئی یہ تو بالکل اس جیسی ہے، نہیں اس جیسی ہی سمجھ گئی، وہ سمجھی کہ وہ پانی ہے، پانی جیسی صفائی نہیں، پانی سمجھ گئی اس کو، اتنی صفائی کاریگری میں، سبحان اللہ۔ اور وہ آئی تھی صنعاء سے، اور صنعاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کاریگری میں معروف علاقہ تھا وہ، تو اس کو اسی حساب سے جو ہے مطلب ٹکر دی گئی اس کو، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ فلما رأتہ حسبتہ لجہ وکشفت عن ساقیہا، تو اس سے کہا گیا کہ بھائی یہ جو یہ مطلب پانی کی پانی نہیں ہے، یہ تو کاریگری ہے۔ کہا کہ یعنی
यानी जो इमारत की जो तस्वीर कशी की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ील लहा उदख़ुलिस सर्ह फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा व कशफ़त अन साक़िहा क़ाल इन्नहु सर्हुन मुमर्रदुन अन क़वारीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो है यानी ये ऐसी इमारत है जो खालिस शीशे से बनाई गई है, ऊपर कोई चीज़ नहीं है, खालिस शीशा है। ये लफ्ज़ देख रहे हैं आप, मुमर्रद, मुमर्रद कहा रब्बुल आलमीन ने। क्या मतलब? यानी मतलब इसमें कोई और चीज़ नहीं है, यही है बस जो खास मुड़ी हुई है, मतलब जायद कोई चीज नहीं, जो है जब सब कुछ शीशा है उसमें। ये कहने का मकसूद है, लफ्ज की ताबीर बता रहा हूं मैं आपको। तो ये मरीद इसलिए कहा गया कि शैतान या इंसान, जो शैतान तो सरापा, और इंसानों में से वो जो फितरत से दूर हैं और शर के करीब हैं, शर अपने अंदर ला लिए हैं, खैर से जो है महरूम हो चुके हैं, वो सब इसके अंदर दाखिल हैं। तो बहरहाल यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयत्तबिउ कुल्ला शैतान मरीद, यानी हर सर का शैतान। क्या मतलब? हर वो इंसान और पूरी इबलीस की ज़ुर्रियत और आदम की ज़ुर्रियत में से वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्तरा अलल मासिया, जैसे कि यहया इब्न सल्लाम ने कहा रहमहुल्लाह, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियों में जरी हैं, यानी जसारत से जो है मतलब नाफरमानियाँ करते हैं, कौली तौर पर, फ़ेली तौर पर। कुरान मजीद में इस तरह की आयात भी बहुत हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से तहज़ीर की है। क्यों? इसलिए कि इसकी इत्तिबा करेंगे तो आपको वो मतलब सरकशी पर ही लेके जाएगा, और ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ने दूर रहने की तलकीन की। अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल फातिर में, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर इन्नश्शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। ये सूरतुल फातिर के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ने कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से क्या कहा? सूरह मरियम में देखिए आप, या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असिया। या अबती ला तअबुदिश शैतान, कहा कि शैतान की इबादत ना करें, उसकी पैरवी ना करें, उसके साथ ना रहें, वो आपको जहन्नम ही लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल बक़रा में, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अला अल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो वो आपको हलाल हराम की तमीज़ निकाल देगा वो, और वो सिर्फ फहश का हुक्म देगा, वो बुराई का हुक्म देगा वो, और जो है अल्लाह पर बहतान, अल्लाह पर गलत बातें मंसूब करने का मतलब यानी मुजरिम बना देगा आपको। नसअल्लाहुल आफ़ियत वस्सलामा। यही बात है कि वयत्तबिउ कुल्ला शैतान